سیلاب سے متاثرہ محمد نواز کا سب کچھ ختم ہو گیا، اپنی ادویات لینے سے بھی قاصر ہے۔ کبیر والا درخانہ اور محمد نواز کا گھر جو کبھی اپنے چھوٹے سے آشیانے میں بچوں کے قہقہوں سے گونجتا تھا، اب صرف ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے۔ سیلاب کا قہر اس کا گھر، اس کا سامان، اس کی زندگی کی تمام آسائشیں بھی بہا لے گیا ہے۔ مزید رپورٹ کر رہے ہیں کبیر والا سے حیدر شیر۔ میں تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب بتایا جاتا ہے کہ 1982 کے بعد اس بار آنے والا سیلاب کبیر والا کے لیے قیامت سے کم نہ تھا۔ کبیر والا میں سیلاب آیا اور گزر گیا، 70 کے قریب دن گزر گئے، مگر کبیر والا کے ابھی بھی ایسے گھر ہیں جو صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہیں۔ لوگ آج بھی حکومت کے منتظر ہیں۔ سیلاب آیا، میرے مکان گر گئے، میرے کھاون کو کوئی چیز میں فالے دے، میرے کو دوائیاں جو کہ پیسے کو کوئی نہیں دی۔ بڑی مہربانی کرے گورنمنٹ کوئی مدد کر دے۔ تھوڑے مکان بڑھ گئے، تھوڑے کو پھاڑے گئے، پکے بیٹھے ہیں، سارے مکان ہی بڑھ گئے۔ سیلاب سے متاثرہ یہ گھر اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ حکومت پنجاب کی جانب سے ان لوگوں کے لیے کوئی مالی امداد کا اعلان نہیں کیا گیا۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ حیدر شیر، NTN نیوز، کبیر والا۔ دیپالپور کے تھانہ سٹی پولیس کی بڑی کارروائی سامنے آئی ہے۔ خطرناک گینگ کے 3 ارکان سرغنہ سمیت گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ ملزمان سے 28 لاکھ روپے سے زائد مالیت کا مال مسروقہ برآمد کر لیا گیا ہے۔ برآمد شدہ مال میں 16 لاکھ روپے کے طلائی زیورات، 4 لاکھ روپے نقدی، 4 موٹر سائیکلیں اور اسلحہ شامل ہے۔ گرفتار ملزمان نے 33 وارداتوں کا انکشاف کیا ہے۔ ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے۔ DPO اکاڑہ محمد راشد ہدایت نے سٹی دیپالپور پولیس کی کارکردگی کو سراہا، تعریفی سرٹیفکیٹ سے نوازا۔ شہریوں کے جان و مال کے تحفظ پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ آج ملک بھر میں شاعر مشرق، مفکر پاکستان علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کا یوم پیدائش عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے ڈسٹرکٹ رپورٹر عمران اشرف سے۔ جی عمران، آگاہ کیجیے گا۔ جہاں پیدائش ڈاکٹر علامہ اقبال، میرے ساتھ شمیم حامد لودھی صاحب موجود ہیں، آئیے ان سے پوچھتے ہیں وہ اس بارے میں آج کیا کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا 148واں یوم ولادت کے موقع پر جس طرح آپ نے دیکھا کس طرح دلہن کی طرح اس کو سجایا گیا ہے، روڈ سے بھی اندر سے بھی، ہر سال بزم اقبال اسی طرح اسے اپنی مدارت کے تحت سجاتی ہے، اور یہ جس طرح دیکھ ذوق تر ذوق عوام کی یہ عقیدت ہے کہ وہ ادھر آ کر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے تبرکات کا زیارت کرتے ہیں اور روحانی سکون حاصل کرتے ہیں، اور دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میرے پاکستان کو تا قیامت سلامت رکھنا، اور قائد اعظم اور علامہ اقبال کے نظریات کو ہمیں عمل کرنے کا اس وقت موقع ہے کہ ہم علامہ اقبال اور قائد اعظم رحمۃ اللہ کے افکار کو سمجھتے ہوئے یہی ذہن میں رکھے پاکستان زندہ باد۔ جی، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہم سب کہہ رہے تھے اور ساتھ انہوں نے نعرہ بھی لگایا ہے پاکستان زندہ باد، اور ہم دعا گو ہیں اللہ ملک قوم کو سلامت رکھے۔ آمین۔ ملک بھر کی طرح گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول نمبر 1 عارف والا میں 9 نومبر یوم اقبال کے موقع پر پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ طلباء نے مفکر پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کو خراج عقیدت پیش کیا۔ تقریری کلام اقبال اور بیت بازی کے مقابلوں میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء کو مہمان خصوصی اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر محمد طارق علیم نے اسناد و میڈلز دیے۔ مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے حاجی عمیر حسن۔ جی عمیر۔ ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ جی بالکل، ملک بھر کی طرح عارف والا میں گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول نمبر 1 میں اقبال ڈے جو ہے وہ بڑے جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول نمبر 1 میں، جہاں پر ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس نے جو ہے وہ ایک تقریب کا انعقاد کیا ہے، جس میں بچوں نے اور اساتذہ نے کثیر تعداد میں شرکت کی ہے۔ میرے ساتھ اس وقت گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول نمبر 1 کے ہیڈ ماسٹر موجود ہیں۔ مزید ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس دن کے منانے کا مقصد کیا ہے۔ جی، آج اسکول حاضہ میں یوم پیدائش ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ منایا جا رہا ہے۔ اس پروگرام کو منانے کا مقصد آج کے نونہالوں کو، آج کے بچوں کو یہ بتانا ہے کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ہمارے قومی ہیرو ہیں اور مصور پاکستان ہیں۔ ڈاکٹر محمد اقبال نے اپنی شاعری اور اپنے فلسفے کے ذریعے پاکستان
کا پیغام دیا، اسلام کا پیغام دیا. انہوں نے اسلام کو ایک اعلیٰ مذہب کے طور پر پیش کیا اور اس کی تعلیمات کو اپنی شاعری میں بیان کیا. ڈاکٹر محمد اقبال نے یہاں بر صغیر کے سوئے ہوئے مسلمانوں کو خواب غفلت سے جگایا. جی جیسا کہ آپ نے ہیڈ ماسٹر کی گفتگو سنی، اس دن کو منانے کا مقصد علامہ اقبال کی شاعری صرف جذباتی اشعار کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک مکمل فلسفہ حیات ہے، اور انہوں نے مسلمانوں کو خواب غفلت سے جگایا اور انہیں اپنے حقوق اور اپنی عظمت کا احساس دلایا. جی ناظرین، علامہ اقبال نے اپنی شاعری سے بر صغیر کے مسلمانوں کو بیداری اور آزادی کا پیغام دیا. ان کا فلسفہ خودی آج بھی نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہے. یوم اقبال کا مقصد صرف یاد منانا نہیں بلکہ ان کے نظریات پر عمل کرنا بھی ہے تاکہ ہم ایک مضبوط، باوقار اور ترقی یافتہ پاکستان کی تعمیر کر سکیں. مزید جانتے ہیں اس خصوصی رپورٹ میں. آج پاکستان بھر میں قومی شاعر مفکر پاکستان علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کا یوم پیدائش عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے. اس موقع پر ملک بھر میں مختلف تقاریب، سیمینارز اور تقریبات کا اہتمام کیا گیا ہے جہاں اقبال کے افکار اور پیغام خودی کو یاد کیا جا رہا ہے. علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے نوجوانوں کو خودی، عمل اور ایمان کا پیغام دیا. ان کا فلسفہ آج بھی ہمیں حوصلہ، امید اور نئی زندگی کا جذبہ دیتا ہے. یوم اقبال ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اگر ہم اقبال کے خواب کی تعبیر چاہتے ہیں تو ہمیں علم، عمل اور اتحاد کے راستے پر چلنا ہوگا. کیمرامین ٹیم کے ساتھ عمران علی، NTN نیوز مرید کے. سیالکوٹ میں شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کے 148ویں یوم ولادت نہایت ہی عقیدت اور احترام سے منایا جا رہا ہے، جس کی مرکزی تقریب اقبال منزل میں منعقد ہوئی. وزیر دفاع خواجہ محمد آصف، صوبائی وزیر محنت و افراد قوت محمد منشا اللہ بٹ اور رکن صوبائی اسمبلی چودھری فیصل اکرام نے بھی شرکت کی. مزید جانتے ہیں خرم میر سے. جی خرم. علامہ محمد اقبال کا 148واں یوم ولادت آج جذبہ عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے. اس موقع پر مہمان خصوصی وفاقی وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، اقبال کا کلام جو ہے دونوں اردو اور فارسی میں جو ہے وہ ہمیشہ زندہ اور پائندہ رہے گا. کو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پیغام کو جو ہے ہم جو ہے بدقسمتی سے بلا بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے ذہنوں سے یہ پیغام جو ہے شاعر مشرق کا جو ہے وہ محو ہو چکا ہے. جتنی محبت، جتنی کمٹمنٹ اور جتنی لگن کے ساتھ جو ہے انہوں نے بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک خواب دیکھا، ایک علیحدہ وطن کا خواب دیکھا. اس کے ساتھ ساتھ ان کی شاعری نہ صرف پاکستان میں یا بر صغیر میں، ساری دنیا میں جو ہے ان کی شاعری کا اور ان کے فلسفے کے جو ہے چرچے پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم شاعر مشرق کے فلسفے پہ انہوں نے جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر کے لیے، پاکستان کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس وقت سنت جو ہے ان کی جو اس کے اوپر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ حق کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. خرم میر، بیورو چیف، NTN نیوز، سیالکوٹ. مفکر پاکستان شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کا یوم پیدائش ملک بھر میں عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے. اسی پر مزید جانتے ہیں ننکانہ صاحب سے اسامہ ویک کی اس رپورٹ میں. آج ملک بھر میں شاعر مشرق، مفکر پاکستان اور مصور پاکستان علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ کا یوم پیدائش عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے. اس سلسلے میں ننکانہ صاحب سمیت ملک کے تمام چھوٹے اور بڑے شہروں میں تقریبات، مشاعرہ جات اور سینمار کا انعقاد کیا گیا، جہاں اقبال رحمۃ اللہ کی تعلیمات اور فلسفے پر روشنی ڈالی گئی. تعلیمی اداروں میں طلباء نے علامہ اقبال کی شاعری پیش کی. اس سلسلے میں مزار اقبال پر کارڈ کی تقریب بھی منعقد ہوئی. تعلیمی اداروں میں طلباء نے علامہ اقبال کی شاعری پیش کر کے کہا کہ اقبال ڈے ہمیں اپنے ماضی سے سبق سیکھنے اور مستقبل کی سمت متعین کرنے کی یقین دانی کراتا ہے. صرف تقریبات کافی نہیں بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ علامہ اقبال کے پیغام، خودی محنت اور خود اعتمادی کو عملی زندگی میں اپنایا جائے.
علامہ اقبال کی تعلیمات اور نظریات پوری قوم کے لیے مشعل راہ ہیں۔ پاکستان کی ترقی کا راستہ بھی انہی اصولوں پر عمل کرنے میں ہے۔ موسم سرما کا آغاز ہوتے ہی سیالکوٹ لنڈا بازار میں شہری گرم ملبوسات کی خریداری میں مصروف ہیں۔ کوئی جرسی اور ٹوپی خریدتا نظر آ رہا ہے تو کوئی سویٹر لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے ڈسٹرکٹ رپورٹر عمران اشرف کی اس رپورٹ میں۔ سرما کے ساتھ شروع ہوتے ہی لنڈا بازاروں میں رونقیں بڑھ جاتی ہیں، لیکن رونقیں اس طرح کی نہیں جو پچھلے سالوں میں ہوتی تھی۔ لوگ چہرے پریشان دکھائی دے رہے ہیں اور دکاندار اپنی جگہ پریشان ہیں۔ دکاندار کا کہنا ہے پیچھے سے ریٹ بہت زیادہ ہے اور گاہک ہم سے سستی چیز مانگتا ہے، جس سے دینے سے ہم قاصر ہیں۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کے اوپر بھی خاص نظر ثانی کرے۔ خبر شامل کریں گے خانیوال سے، جہاں ریلوے کالونی میں گندگی کے ڈھیر اور ابلتے سیوریج کے پانی نے علاقہ مکینوں کا جینا دو بھر کر دیا ہے۔ تعفن، مچھروں اور بیماریوں نے عوام کو اذیت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ شہریوں کا ڈی سی خانیوال سے فوری نوٹس لینے اور صفائی کے مؤثر انتظامات کا مطالبہ ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں شیخ سہیل سے۔ جی سہیل۔ اس میں موجود ہوں ریلوے کالونی میں۔ ریلوے کالونی کے جو لوگ ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جو سترا پنجاب کے لوگ ہیں وہ صرف فوٹو سیشن کی حد تک رہ گیا ہے۔ ہمارے علاقے سے ہفتہ 10 دن تک کچرا نہیں اٹھایا جاتا۔ سیوریج کا پانی ہے وہ گلیوں سے نکل کر اب ہمارے مکان تک پہنچ گیا، جس کی وجہ سے ہم انتہائی پریشان ہیں، اور ہم نے بارہا ملتان ویسٹ مینجمنٹ سے بھی شکایت کی ہے اور بلدیہ میں بھی گئے ہیں کمپلین لیکن ہماری کوئی سنوائی نہیں کرتا۔ مزید ہم ان سے جانیں گے انہیں کن پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سر بتائیے گا آپ کو کس پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کیا مطالبہ کریں گے آپ؟ جی، سب سے پہلے تو ویسٹ مینجمنٹ کی طرف سے کئی مرتبہ سپروائزرز کو، ڈی سی صاحبہ کو کمپلینس کی ہیں۔ ہمارے علاقے میں صفائی کا بالکل ناقص انتظام ہے۔ سر آپ نے دیکھا ہوگا باکس بھرے رہتے ہیں۔ اور سر دوسرا روڈ کے حوالے سے اگر آپ بات کریں 2021-22 میں ورلڈ بینک کی طرف سے افتتاح ہوا تھا تو سر یہ ہمارا روڈ انکمپلیٹ ہے۔ تیسرا سر ہماری اسٹریٹ لائٹس کا بڑا پرابلم ہے، چوری چکاری کا مسئلہ ہوتا ہے، آنے جانے کا پرابلم ہے۔ سر کئی مرتبہ افسران بالا کو کمپلینس کی ہیں، کوئی سننے والا نہیں ہے۔ ہمارے علاقہ مکین ہمارے ساتھ موجود ہیں، کئی مرتبہ یہ لوگ گئے ہیں۔ ہمارے علاقے میں سر سلیپر فیکٹری، جمی آباد، بیوا کالونی، ریلوے کالونی کے علاوہ کئی مرتبہ دوسرے علاقے میں بھی کمپلینس ہمارے پاس آتی ہیں۔ وہ ایم این اے ایم پی ایس کو بھی کہتے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ ہمارے پہ مطلب وہ کروا دیتے ہیں کام۔ سپروائزر آتے ہیں، فوٹو سیشن وغیرہ کر کے سر چلے جاتے ہیں۔ جی بالکل، جیسے کہ علاقہ مکینوں کا یہی کہنا تھا کہ ہم بارہا جو ہے ملتان ویسٹ مینجمنٹ کو اور بلدیہ خانیوال کو ہم جو ہے کمپلین دے چکے ہیں، کوئی ہماری سنوائی نہیں کرتا۔ سیوریج کا پانی ہمارے گھروں میں داخل ہو گیا ہے، کچرا یہاں سے اٹھایا نہیں جاتا۔ سترا پنجاب فوٹو سیشن کی حد تک رہ گیا ہے۔ ان کا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے اور ڈپٹی کمشنر سلمہ سلیمان سے یہی مطالبہ ہے کہ ہمارے علاقے کی فل فور صفائی کروائی جائے، سیوریج کے پانی کا مکمل طور پر حل کروایا جائے تاکہ جو ہے ہم سکون کی زندگی گزار سکیں۔ جی اپڈیٹ کریں گے میلہ رب راکھا سرکار کے سالانہ عرس کے موقع پر پیش کیا گیا گھوڑا ڈانس عوام کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ علاقے بھر سے آئے عقیدت مندوں اور شہریوں کی بڑی تعداد نے اس رنگا رنگ اور ثقافتی مظاہرے کو دیکھا اور خوب داد دی۔ روایتی لباس اور رنگ برنگی زین سے آراستہ کیے گئے گھوڑے توجہ کا مرکز بنے رہے۔ میلہ رب راکھا سرکار کے سالانہ عرس کے موقع پر بر صغیر پاک و ہند کے معروف صوفی بزرگ بابا رب راکھا سرکار کے سالانہ عرس کے پہلے روز پنجاب کے روایتی گھوڑا ڈانس نے میلے کو چار چاند لگا دیے۔ جیسے ہی ڈھول کی تھاپ بجنی شروع ہوئی، گھوڑے اپنے ٹرینرز کی رہنمائی میں رقص کرنے لگے۔ گھوڑوں کی رقص کرتی ٹاپوں کی آواز اور ڈھول کی تھاپ نے ماحول کو وجدانی کیفیت میں بدل دیا۔ منتظمین میلہ چودھری محمد آف جرمنی نے کہا کہ گھوڑا ڈانس ہر سال اس میلے کا لازمی حصہ ہے۔ یہاں نہ صرف وہاڑی بلکہ دوسرے شہروں سے گھوڑا مالکان آتے ہیں اور اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ میلے میں آئے سکھ یاتری سونو سنگھ کہتے ہیں پنجاب کی اس قدیم روایت نے عرس کو ایک منفرد ثقافتی رنگ بخش دیا ہے۔ گھوڑا ڈانس صرف ایک تفریحی مظاہرہ نہیں بلکہ علاقائی ثقافت، غیرت اور بہادری کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ خبر دیں گے سرگودا جنگ بائی پاس روڈ انتہائی خستہ حالی کا شکار ہے۔ آئے روز حادثات معمول بن گئے ہیں، جبکہ قریبی آبادی، دکاندار اور ڈرائیورز شدید پریشان ہیں۔ شہری مختلف موذی امراض میں مبتلا ہونے لگے ہیں۔ شہری ایم پی اے اور ایم این اے پر برس پڑے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے قیصر وین سے۔ جی قیصر۔ موجود ہوں چنی اور سرگودا جنگ بائی پاس روڈ پر، جہاں پہ خستہ حالی کی وجہ سے جو ہے شہری اور ڈرائیور حضرات شدید پریشان ہے۔ جبکہ اگر بات کی جائے روڈ کے حوالے سے تو روڈ کے اوپر تقریباً 2 سے 3 فٹ گڑھے بن چکے ہیں، جس سے حادثات معمول بن چکے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ اس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں۔ جی بتائیے گا، بائی پاس روڈ جو ہے خستہ حالی کا شکار ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بھائی توڑو توڑ روڈ سارا پٹے ہے،
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 2 ਫੁੱਟ ਦੇ ਖੱਡੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡੰਪਰ ਹੈ ਜਾਂ ਟਰਾਲੀ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਮਪੀਏ ਔਰ ਐਮਐਨਏ ਸੇ ਇਹ ਹੈ दरख्वास्त खुदारा ये गरीबों के उत्ते मेहरबानी करो बाईपास। जी बिल्कुल, यहाँ पे शहरी का कहना है कि इंतजामिया की लापरवाही और सियासी नुमाइंदों की लापरवाही की वजह से बाईपास रोड खस्ता हाली का शिकार है। इस वक्त मेरे साथ दीगर शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं किस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा, आप क्या कहेंगे जी? ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਈਪਾਸ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗੱਟਾ, ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ ਗੱਟਾ, ਸਾਰਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਖੱਡੇ ਨੋ। ਕੋਈ ਸਕੂਟਰ ਵਾਲਾ ਆਂਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਉਲਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੋ, ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਐਮਪੀਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਬਈ ਸਾਡਾ ਰੋਡ ਬਣਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। जी बिल्कुल, यहाँ पे शहरियों का कहना है कि हुकूमत पंजाब की लापरवाही और सियासी नुमाइंदों की लापरवाही की वजह से जो बाईपास रोड है खस्ता हाली का शिकार है। जब से इससे पैदा होने वाला गर्दो गुबार है उससे शहरी जो है मुख्तलिफ मुज़ी अमराज के अंदर मुब्तला हो रहे हैं। जबकि शहरियों ने हुकूमत पंजाब और सियासी नुमाइंदों से अपील की खुदाया इस रोड की जो है मरम्मत करवाई जाए और शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। जी दूसरी जानिब मंचनाबाद के इलाका मंडी सादिकगंज का वाहिद बुनियादी सेहत मरकज़ जो 84 देहातों को सेहत की सहूलियात फराहम करता है शदीद खस्ता हाली का शिकार है और किसी भी बड़े साने का मुंतज़िर है। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद इकबाल की इस रिपोर्ट में। इलाका मंडी सादिकगंज में 84 देहातों को सेहत की सहूलत फराहम करने वाला वाहिद बुनियादी सेहत मरकज़ शदीद खस्ता हाली का शिकार है। हस्पताल की इमारत इंतहाई पुरानी और नाकाबिल इस्तेमाल हो चुकी है, जहां डॉक्टरों की कमी और अद्वियात की अदम फराहमी ने शहरियों की परेशानी बढ़ा दी है। मकामी शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि इस मरकज़ की नई और जदीद इमारत जल्द अज जल्द तामीर की जाए ताकि यहाँ इलाज मुआलजे के दौरान किसी भी नागहानी हादसे से बचा जा सके। शहरियों का कहना है कि मौजूदा हालात में ये इमारत किसी भी वक्त ज़मीन बोस हो सकती है, जो डॉक्टरों और मरीजों की जान के लिए संगीन खतरा है। उन्होंने कहा कि जहां मरियम रवाज क्लिनिक की जदीद इमारतें तामीर की जा रही हैं, वहीं 84 देहातों का ये वाहिद सेहत मरकज़ अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, जिस पर हुकूमती तवज्जो की अशद ज़रूरत है। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद इकबाल, NTN न्यूज़, मंचनाबाद। पंजाब फूड अथॉरिटी के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ, 5 फूड पॉइंट्स सील कर दिए गए। 700 फंगस ज़दा अंडे, 100 लीटर से ज़ायद मिलावटी दूध और 2.5 मन से ज़ायद एक्सपायर अशिया तल्फ कर दी गई हैं। फूड अथॉरिटी टोबा टेक्सिंग की टीम ने छापों के दौरान 3900 से ज़ायद साशे गुटका, 3600 किलो से ज़ायद घी और सैकड़ों किलो दाल और नमक भी जब्त कर लिया है। 75 फूड पॉइंट्स को 8 लाख से ज़ायद जुर्माने किए गए हैं। सफाई के नाक़िस इंतजामात और मेडिकल सर्टिफिकेट्स न होने पर सख्त कार्रवाइयाँ की गई हैं। तर्जुमान के मुताबिक शहरियों की सेहत से खेलने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। अंजुमन ताजरान शोरकोट के नौ मुंतखब अहदेदारान की हलफ बर्दारी की तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर साबिक MPA चौधरी खालिद गनी, DSP चौधरी मोहम्मद अकरम, सदर बार मियाँ अख्तर अब्बास, जनरल सेक्रेटरी बार चौधरी वकास सलीम के अलावा ताजरान की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं मंजूरुल हसन सियाल अपनी इस रिपोर्ट में। शोरकोट में अंजुमन ताजरान के नौ मुंतखब अहदेदारान की तकरीब हलफ बर्दारी का इनेकाद किया गया। इस मौके पर साबिक MPA चौधरी खालिद गनी, DSP शोरकोट चौधरी मोहम्मद अकरम, सदर बार मियाँ अख्तर अब्बास, जनरल सेक्रेटरी बार चौधरी वकास सलीम के अलावा ताजरान की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। नौ मुंतखब सदर अंजुमन ताजरान यूसुफ जंगवी, नायब सदर अंजुमन ताजरान शेख मोहम्मद फैसल और दीगर अहदेदारान भी मौजूद थे। इस मौके पर नायब सदर अंजुमन ताजरान शेख मोहम्मद फैसल का कहना था कि अंजुमन ताजरान के तमाम अहदेदारान ने 2 साल के लिए हलफ उठाया। पहले भी ताजरान के लिए बहुत काम किया, इस बार इससे भी ज़्यादा काम करेंगे। ताजरान ने ही मुल्क को चलाना होता है। ताजरान का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इज्जत दी। कैमरा टीम के साथ मंजूर और हसन सियाल, NTN न्यूज़, शोरकोट। उधर दीपालपुर के निजी स्कूल में साइंस एंड आर्ट्स नुमाइश का एहतमाम किया गया। नन्हे तलबा ने अपने हाथों से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मबनी खूबसूरत और दीदा ज़ेब मॉडल्स तैयार करके नुमाइश में पेश किए। इन मॉडल्स में ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के हवाले से बनाया जाने वाला मॉडल वालिदैन की तवज्जो का मरकज़ बना रहा। एडमिनिस्ट्रेटर सैयद सईदुल हसन शाह का कहना था कि नुमाइश का मकसद बच्चों के अंदर छिपी तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करना है। एडमिनिस्ट्रेटर सईदुल हसन शाह प्रिंसिपल मिस सोबिया ने NTN न्यूज़ को बताया कि ऐसे प्रोग्राम्स की वजह से तलबा और तालिबात के एतमाद में इजाफा होता है। प्रिंसिपल मिस सोबिया वालिदैन भी बच्चों की सलाहियतों को देखकर बड़े पुरअतमाद थे। वालिदैन ने स्कूल इंतजामिया की काविशों को सराहा।